بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز حاضرین، اس وقت میں نے پارہ نمبر 2 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 180 پر 5 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے۔ چونکہ آج مغرب کو 30 رمضان یعنی 30 روزے مکمل ہو گئے، اور 30 روزے مکمل ہونے کے ساتھ ہی شوال کی پہلی تاریخ شروع ہو جاتی۔ جہاں مغرب کو ہم نے روزہ افطار کیا، وہاں رمضان ختم اور شوال کی 1 تاریخ شروع ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، رمضان کے احکامات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ سارے احکامات اللہ تبارک و تعالی دینے کا مقصد، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے، ولا یرید بکم العسر، تنگی کا، سختی کا معاملہ کرنا نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ جو رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے تھے، جن کو ایام معدودات سے ذکر کیا گیا تھا، جب وہ مدت پوری ہو جائے تو فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بلند کرے اس طریق پر جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے تمہیں بتلایا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے رمضان کے مکمل ہونے پر خوشی منانا، جس کو ہم عید کہتے ہیں۔ یقیناً رمضان جیسا مقدس مہینہ 30 دن گزرے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس مقدس زمانے کے مکمل ہونے پر خوشی مناؤ۔ یہاں ہمیں 2 باتیں پر غور کرنے کی ضرورت۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ مکمل ہونے پر، ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ مکمل ہونے پر، صرف مکمل ہونے پر خوشی منانے کی بات نہیں ہے، بلکہ رمضان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جس نے رمضان گزارا وہ خوشی منائے، اس کو خوشی منانے کا حق حاصل ہے۔ اور جو رمضان اور مہینوں کی طرح گزار لیا، اس کو کیا خوشی منانے کا حق ہے؟ اور مہینوں کی طرح رمضان بھی گزرا تو خوشی منانے کا اس کو کیا حق ملے گا؟ جو صحیح قدر کرتے ہوئے اس کی مخصوص عبادات کو انجام دیتے ہوئے اللہ کی رحمت کو، اس کی مغفرت کو، اس کی بخشش کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے رمضان کے 30 دن مکمل کر لیا، اللہ فرماتے اب خوشی مناؤ۔ اچھا، خوشی منانے میں آزاد نہیں چھوڑا، ہم خوشی منانے میں بھی شریعت کے پابند ہیں۔ یہ نقطہ بہت اچھی طریقے سے ذہن و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہم غم کرنے میں اور خوشی منانے میں آزاد نہیں ہیں کہ غم منائیں، جو طریقہ غم منانے کا ہمارے ذہن و دماغ میں آئے اس طریق پر ہم غم منا لیں، یہ بھی درست نہیں۔ اور خوشی ہمارے اپنے ذہن و دماغ سے جو طریقہ ذہن میں آئے اس طریق پر خوشی منا لیں، یہ بھی صحیح نہیں۔
بلکہ ہم دونوں میں شریعت کے پابند ہیں۔ اب یہی دیکھ لیجئے خوشی منانے کا طریقہ شریعت نے بتلایا کہ جب 30 روزے مکمل ہو جائیں تو جو رات آئے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ انتہائی اہم اور قیمتی رات، اس رات کی اہمیت کے پیش نظر اس رات کو ایک الگ نام دیا گیا، اس کو کہا گیا لیلۃ الجائزہ، یہ بدلہ دیے جانے والی رات ہے۔ یا تو 29 کو چاند نظر آنے کے بعد یا 30 تاریخ کی مغرب کے بعد جو رات آئے گی وہ انتہائی قیمتی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اجر سے، ثواب سے نوازتے ہیں، لہذا وہ رات عبادات میں گزارنا چاہیے، نہ کہ بازاروں کا رخ کرنا چاہیے، بازاروں کی طرف، دکانوں کی طرف اور مختلف ضروریات کی طرف دوڑ دھوپ میں وہ رات ختم کرنے کی نہیں ہے۔ انتہائی قیمتی رات ہے، بندوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے اس مہینے کے اختتام پر اللہ سے اجر، مغفرت کا پروانہ، جہنم سے برات کا پروانہ لینے کی کوشش میں رات گزارنا چاہیے۔ اور جب رات گزر جائے، فجر کی نماز ہو جائے تو عید کی تیاری، خوشی منانے کی تیاری، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کھلے میدان میں، کھلی فضا میں پہنچو، پاک صاف ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کھلے میدان میں، عید گاہوں میں پہنچو اور جاتے ہوئے اللہ کی تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ترانہ، یہ تکبیر بآواز بلند، اس ترانے کو گاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاؤ اور عیدگاہ میں دو گانا نماز ادا کرو، بغیر اذان و اقامت کے 2 رکعات نماز، عام نمازوں کے طریقے سے ہٹ کر پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں، اور اس طریق پر 2 رکعت کے بعد 2 عربی خطبے اور دعا کے ساتھ یہ خوشی منانے کا طریقہ شریعت نے متعین کیا۔ جب یہ 2 رکعت ادا کر لی گئی، اللہ کا شکر ادا کیا گیا، تو گویا ہم نے خوشی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے خوشی منائی۔ پھر عیدگاہ جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر ادا کر دو۔ 2 حکمتوں کے تحت یہ صدقہ فطر واجب کیا گیا، ہر مالدار پر، مرد و عورت پر اور ماں باپ پر، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی یہ صدقہ فطر دینے کا حکم دیا گیا، اور وہ گیہوں سے دیں یا جو سے دیں یا کھجور کی قیمت سے یا کشمش کی قیمت سے، اور ان سب کی قیمتوں سے جو صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے وہ ہر مسجد کے نوٹس بورڈ پہ لکھا ہوگا، چھپا ہوگا۔ عیدگاہ جانے سے پہلے ایک حکمت تو یہ ہے کہ رمضان میں پوری احتیاط کے باوجود بہت ساری چوک، غلطیاں، خطائیں سرزد ہوئی ہوں گی، صدقہ فطر کی ادائیگی سے وہ ساری چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے اور روزہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، خطاؤں سے، لغزشوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کے دربار میں بالکل پاک صاف روزہ پیش ہوتا ہے۔ ایک حکمت تو یہ، دوسری حکمت یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دو ایسے گھرانوں کو دیکھ کر جن گھرانوں میں اچھا کھانا بننے یا بنانے کی سہولت نہیں ہے، اور آپ ایک معتد بھی رقم ان کے گھر دے دیں گے تو ان کے گھر بھی اچھا کھانا بن جائے گا اور وہ گھر والے بھی جو ہے اچھا کھانا عید والے دن کھا لیں گے۔ ان 2 حکمتوں کے پیش نظر صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو 30 دن کے مکمل ہونے کے بعد والی رات انتہائی قیمتی رات، اجر پانے والی رات،
اللہ کی طرف رجوع کرنے والی رات، اور رات گزرنے کے بعد عید کی تیاری میں لگنا، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا اور عیدگاہ میدان میں دوگانا ادا کرنا، یہ عید کی حقیقی خوشی ہے۔ اور پھر عید کی دوگانا ادا کرنے کے بعد اب بندہ پوری طریقے سے آزاد نہیں ہے، وہ شریعت کا پابند رمضان سے پہلے جیسا تھا وہ اب بھی ہے، اب بھی اس کے لیے بہت ساری چیزیں حرام ہیں، اب بھی اس کے لیے بہت ساری چیزیں ناجائز ہیں، اب بھی اس کے لیے دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، وہ سارے احکامات اس پر ہے، اس کے لیے ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنا ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ رمضان ہوا تو سب ختم، اب پوری طریقے سے آزاد اور کسی کام کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ممانعت نہیں، یہ جو تصور